حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دیتا ہوں تجھ کو واسطہ تیرے حبیب کا۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اہلا و سہلا۔ مدنی چینل کے مقبول سلسلے احکام تجارت لے کر ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر ہیں بذریعہ مدنی چینل۔ نبی رحمت، شفیع امت، مالک جنت، سراپا رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بارگاہ کا فرمان عظمت نشان کا مفہوم ہے کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پاک پڑھ کر آراستہ کرو، کیونکہ تمہارا یہ درود پاک پڑھنا بروز قیامت تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ واصحابہ وبارک وسلم۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ ٹریڈ، کامرس، انڈسٹری، ٹرانزیکشنز کو شریعت مطہرہ کی روشنی میں مدنی چینل کا یہ سلسلہ احکام تجارت ایکسٹینسولی کور کیا کرتا ہے۔ آپ کی ڈیلز ہونے کو ہیں، ہو رہی ہیں، ہو چکی ہیں، مستقبل میں پلان کر رہے ہیں، کوئی سودا کرنا چاہتے ہیں، مکان کی خرید و فروخت کا معاملہ ہے، یا کوئی نیا کاروبار سیٹ اپ کرنا چاہتے ہیں، کچھ اور کسی حوالے سے جس کا تعلق انڈسٹری سے ہے، مینوفیکچرنگ سے ہے، سروس انڈسٹری سے ہے۔ مفتی صاحب بھی تشریف لائے ہوئے ہیں، دیکھ تو لیے ہی ہوں گے آپ نے، ملاقات بھی کرا دیتے ہیں۔ اہلا و سہلا، مرحبا، ماشاء اللہ، آمین آمین۔ مفتی صاحب ایک بار پھر زکوٰۃ کے موضوع پر خاص طور پر، ویسے تو اوپن اور بھی ہے، آج پلان ہے آپ کا بات کرنے کا، ماشاء اللہ۔ اگر آپ اجازت دیں تو میں ہی آغاز کر دوں۔ ارشاد فرمائیں۔ ماشاء اللہ۔ زکوٰۃ اور رشتہ دار، دونوں کانسیپٹ کیا ایسوسیٹڈ ہیں؟ کیا کسی لحاظ سے ان کا کوئی لنک بنتا ہے؟ اور اگر لنک بنتا ہے تو کیا رشتہ داروں میں بھی کوئی کیٹیگری ہوگی؟ ہر قسم کے رشتہ دار کو زکوٰۃ دی جا سکے گی یا کچھ کلاسیفیکیشن ہوگی؟ کہیں شریعت مطہرہ اجازت دیتی ہے اور کہیں ہمیں رک جانا ہوگا، تو کیا تصور ہے اس شریعت مطہرہ میں اس بارے میں؟ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ دو سوال ہیں آپ کے، ایک تو زکوٰۃ اور رشتہ داروں کا کوئی تعلق بنتا ہے یا نہیں، جی جی، اور دوسرا یہ کہ کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی۔ ٹھیک ہے، تعلق تو بلا شبہ بنتا ہے۔ ہماری شریعت مطہرہ نے رشتہ داروں کو جب کہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں، جی جی، زکوٰۃ دینا افضل ترین قرار دیا ہے۔ افضل ترین قرار دیا ہے۔ سب سے افضل یہ ہے کہ اپنے وہ رشتہ دار جی جی، جو شرعی فقیر ہیں، مستحق زکوٰۃ ہیں، انہیں زکوٰۃ دی جائے۔ اوکے، تعلق تو بن گیا۔ ٹھیک ہے۔ رہا دوسرا سوال، کن رشتہ داروں کو زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی؟ ٹھیک ہے۔ ویسے تو دو طرح کے رشتہ دار ہیں جنہیں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی، لیکن کچھ سمجھانے کے لیے ہم ان دو قسموں کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ بھی یہ تین قسمیں ہیں۔ اچھا، ٹھیک ہے۔ جن کی آپ اولاد ہیں، جیسے ماں کی طرف سے اور باپ کی طرف سے جو اصل ہے۔ اصل سے مراد مفتی صاحب؟ جیسے ماں کی طرف سے خالہ بھی رشتہ دار ہے، لیکن خالہ اصل نہیں ہے۔ اوکے، ٹھیک ہے، اصل ہے ماں کی طرف سے نانی، نانی کے ماں باپ یا نانی کے جو ہے وہ اپنا دادا دادی۔ ٹھیک ہے۔ تو
اسی طریقے سے باپ کی طرف سے جو اصل ہیں، خود جس طرح ماں اصل میں شامل ہے، ٹھیک ہے، باپ بندے کی اصل میں شامل ہے، ٹھیک ہے، اسی طریقے سے دادا دادی اور اوپر تک ان کی لڑی میں سے چلتا چلا آ رہا ہے، یوں کہنا چاہیے. انسان جن کا تخم ہے اور جن اوکے. کا یہ بیٹا کہلائے گا، جی جی جی، ماں کے اعتبار سے یا باپ کے اعتبار سے، ٹھیک، وہ اس کے اصل ہوں گے. اچھا اچھا اچھا، تو ایک کیٹیگری یہ ہو گئی صحیح کہ ہے، جو صحیح اس ہے. کے اصول ہیں انہیں یہ زکوٰۃ نہیں دے سکتا. ٹھیک ہے، دوسری مطلب آپ اس یعنی اتنی آپ نے ایک اصول بیان کیا اور اتنی سارے رشتہ دار کور ہو گئے، چاہے دادا ہوا، پردادا ہوا، تردادا ہوا. دادا پردادا ہی زندہ ہوتا ہے، صحیح ہے، نانی پرنانی زندہ ہوتی ہے زیادہ سے زیادہ، ٹھیک ہے، اس سے اوپر زندہ نہیں ہوتے. بسا اوقات خاندان میں سے صورتحال ہوتی ہے، عمروں میں بھی برکت ہوتی ہے، ماشاء اللہ. تو ہو سکتا ہے کوئی سلسلہ نسب جو زندہ افراد ہیں ان تک بہت زیادہ پہنچے، اچھا اچھا، امکانات ہیں. ٹھیک ہے، ضابطہ بیان کر دیا گیا. جی جی، بالکل بالکل. دوسری صورت یہ ہے کہ یہ اس کی جو اولاد ہیں، یعنی جس شخص کے اوپر ہم کلام کر رہے ہیں اس کی جو آگے اولاد ہیں، اوکے، وہ خواہ بیٹے کی طرف سے ہوں خواہ بیٹی کی طرف سے. جی، جیسے بیٹے کی طرف سے پوتا پوتی، بیٹی کی طرف سے نواسا نواسی، تو یہ دو قسمیں ہوئے. ٹھیک ہے، اپنے اصول کو، اپنے اصل کو اور اپنی فرع کو، ٹھیک ہے، اپنی اولاد کو. ٹھیک ہے. اور دوسری جو قسم ہے وہ ہے میاں اور بیوی کا رشتہ، کہ شوہر بیوی کو اور بیوی شوہر کو زکوٰۃ نہیں دے سکتی. اچھا، تو رشتہ داری کے اندر بنیادی طور پر یہ 2 یا 3 وہ قسمیں ہیں جن میں زکوٰۃ نہیں دی جا سکتی. البتہ کچھ اور بھی ایسی شکیں ہیں اچھا، کہ مستقل اسباب کی بنا پر، مالی پرابلم تو نہیں ہے، صحیح، مطلب جو شخص غنی ہے مستحق کے زکوٰۃ نہیں، تو وہ زکوٰۃ نہیں لے سکتا. صحیح ہے، اس کی مالی حیثیت کم ہو جائے گی، شریف فقیر ہو جائے گا تو لے لے گا. ٹھیک ہے، تو اس حیثیت کا تعلق ہے مال سے. مال میں کمی اور بیشی ہوتی رہتی ہے. ٹھیک ہے، لیکن جو ہم نے یہ قسم جو بیان کی، میاں بیوی یا بیوی اور شوہر، بیوی اور شوہر کا معاملہ ہے، اولاد یہ کا تو معاملہ ساری ہے، زندگی کا معاملہ ہوتا ہے عملی طور پر، یا اولاد اور فرع کا معاملہ جو ہے یا اصول کا معاملہ ہے، یہ مستقل اسباب ہیں. صحیح. تو اسی طریقے سے مستقل اسباب اور بھی ہیں. اچھا، جیسے جس کو ہم زکوٰۃ دینا چاہ رہے ہیں جی، وہ سید نہ ہو، یس، ٹھیک ہے، ساتھ ہی ساتھ وہ ہاشمی نہ ہو. اچھا. مجھے صاحب تھوڑا سا دیکھیں، اب یہ دنیا کے مختلف خطوں میں چینل دیکھا جاتا ہے. اب بعض جگہ سید کا لفظ یوز ہوتا ہے، شاید کسی اور خطے کے اندر کچھ اور لفظ یوز ہوتا ہو. اگر آپ اس کو کانسیپٹ بھی سمجھا دیں، سید اور ہاشمی ہونا. حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا سے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو اولاد چلی ہے، اچھا اچھا، انہیں سید کہا جاتا ہے. ماشاء اللہ، ٹھیک، خواہ وہ امام حسن کی اولاد ہو یا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی اولاد ہوں. ٹھیک 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 ٹھیک. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے بعد جی جی، دوسرا نکاح فرمایا تھا. اچھا، محمد بن حنفیہ جیسے آپ کے صاحبزادے تھے، جی 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 جی، چونکہ ان کا جو واسطہ ہے وہ حضرت فاطمہ سے نہیں ہے، اوکے، وہ ٹھیک ہے، سید نہیں کہلائیں گے. اچھا. تو تو یہ جو وہ محمد بن حضرت حنفیہ علی ہیں رضی اللہ ان تعالیٰ کی عنہ اولاد سید شمار نہیں سید ہوگی. شمار نہیں ہوگی. اوکے، تو حضرت ٹھیک ہے، علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ اولاد جو حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے واسطے سے ہے وہ سید ہے. ٹھیک. ہاشمی کا کانسیپٹ کچھ الگ ہے. ہاشمی جو ہے نسب کے اعتبار سے مزید پھیلاؤ رکھتا ہے، یعنی سید ہوئے ذرا مختصر، اچھا اچھا اچھا، محدود ہو گئے. ٹھیک ہے، زیادہ اسپیسیفک ہیں. جی ہاں بالکل. اوکے اوکے اوکے. اور جو ہاشمی کا مفہوم ہے وہ ذرا وسیع ہے. اچھا، صحیح تو ہے. ہاشمی کے اندر 5 قبائل آتے ہیں اچھا، جن کا شمار ہاشمی ہونے میں ہوتا ہے. جی جی، اس میں آل علی، آل علی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو بھی اولاد ہیں جو علوی کہلاتے ہیں، اچھا اچھا اچھا. یہ ہاشمی ہیں. چلیں یہاں سے یہ بھی انفارمیشن مل گئی کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد مبارک ہاشمی ہیں. اچھا، ہاشمی بھی ہیں، علوی بھی کہلاتے ہیں. علوی بھی کہلاتے ہیں. ٹھیک ہے. آل عباس، یہ دوسری کیٹیگری. عباسی جنہیں کہتے ہیں ہم،
اوکے، یہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ اچھا، خوب، آل جعفر، حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد، اچھا، یہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ ٹھیک، آل حارث بن عبد المطلب، یہ جو آل حارث ہیں یہ بھی نہیں لے سکتے۔ اچھا، آل عقیل یہ بھی زکوٰۃ نہیں لے سکتے۔ نہیں۔ یہ جو 5 قبائل ہیں یہ ہاشمی ہیں، بنو ہاشم ہیں۔ جزاک اللہ خیراً۔ عام طور پر کانسیپٹ جو ہوتا ہے غالباً سید نہیں لے سیدوں سکتے، کے جی۔ بارے میں محدود ہوتا ہے، اور یہ یہاں سے دماغ کی کھڑکی کھلی یہ میں نے فتاویٰ اہل سنت سے اور اس میں فتاویٰ رضویہ کے حوالے سے لکھا ہوا ہے، ماشاء یہ بات اللہ بیان کی ہے۔ ماشاء اللہ۔ فتاویٰ اہل سنت الحمدللہ دارالفتہ اہل سنت کا کمپائل شدہ جو مختلف، مفتی صاحب کتنا ڈیوریشن کور کرتا ہوگا یہ؟ سالہ سال کے فتاویٰ اس میں جمع ہیں، تاریخ کا کچھ مستحضر ہے؟ اصل میں دارالفتہ اہل سنت کے قیام کو تو تقریباً 10 سال سے زائد کا عرصہ ہو گیا ہے، ماشاء اللہ۔ لیکن اس میں جو فتاویٰ ہم نے شامل کیے ہیں جی جی، وہ زیادہ تر 2005 سے لے کر Onwards۔ 2012 کے درمیان جو فتاویٰ ہیں ٹھیک ہے، وہ اس میں شامل ہوئے ہیں، اور صرف زکوٰۃ پر یہ والیوم، اور زکوٰۃ کے بھی اس میں 400 فتاویٰ ہیں۔ ماشاء اللہ، صرف زکوٰۃ پر 400 فتاویٰ ہیں۔ ماشاء تو اللہ۔ اس کا مطالعہ ہمارے ناظرین کے لیے بہت مفید رہے گا۔ علماء کی دلچسپی کا بھی میرے خیال میں سامان ہونا چاہیے اس کے اندر۔ مطلب جو عام علماء ہیں، جی، زکوٰۃ کے مسائل ہیں بہت مشکل، اچھا 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 اچھا، تو ان کے لیے بھی بہت مفید ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ عز و جل، جزاک اللہ۔ ایک مفتی صاحب کانسیپٹ ذہن میں آ رہا تھا جب آپ رشتہ داروں کے حوالے سے کلام کر رہے تھے، بیوی اور شوہر کا جب آپ نے کیا تو ذہن میں یہ سوال پیدا ہو رہا تھا کہ بیوی کے بھی تو رشتہ دار ہوتے ہیں جن کی وجہ سے بیوی کے رشتے کی وجہ سے ان سے ایک رشتہ، ایک ریلیشن شپ قائم ہوتا ہے۔ مثال کے طور پر سالہ یا بہنوں، اس قسم کے جو رشتے ہوتے ہیں، ساس ہے، سسر ہے، ان کو زکوٰۃ دینے کے حوالے سے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ اچھا، اور اسی طریقے سے جو ماں باپ کے رشتہ دار ہیں، جی، جیسے باپ کے رشتہ داروں میں پھپھو آئے گی، ان کو دے سکتے ہیں۔ اچھا، اسی طریقے سے باپ کے رشتہ داروں میں چچا آئیں گے، ان کو دے سکتے ہیں۔ پھپھو کی اولاد، چچا کی اولاد، ان کو دی جا سکتی ہے۔ پھر باپ کے رشتہ داروں میں بہنیں آئیں گی، باپ کی بیٹیاں ہوئیں، اچھا، بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، بہنوں کو زکوٰۃ دے سکتے بہنوں ہیں؟ کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، ماشاء اللہ، بھانجیوں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں۔ ٹھیک، تو یہ غلط فہمیاں ہیں بہت سارے لوگوں میں کہ کس کو دے سکتے ہیں اور کس کو نہیں۔ اسی طریقے سے ماں کے رشتہ داروں میں اپنا ماموں آئیں گے، ٹھیک ہے، خالہ آئیں گی، صحیح ہے، ماموں کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، خالہ کو دے سکتے ہیں، کزنس کو دے سکتے ہیں۔ جو بھی مستحق زکوٰۃ ہیں رشتہ داروں میں، قریب سے قریب جو بھی رشتہ دار مستحق زکوٰۃ ہوگا اسے دینا زیادہ افضل ہوگا۔ ماشاء اللہ۔ اس سے مجھ سے بھی ایک سمجھ میں یہ بھی آتا ہے کہ رشتہ داروں کے درمیان محبت کی فضا اور ایک دوسرے کا تعاون، یہ حکمتیں بھی تو حاصل ہوں گی۔ بلا شبہ زکوٰۃ کا جو مقصد ہے وہ ہے باہمی امداد ماشاء اللہ، اور معاشرے کے غریب لوگوں کی مدد کرنا، ماشاء اللہ، اور سب سے مستحق تو وہی ہیں جو زیادہ قریب ہیں۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ خیراً۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو ہم مدنی چینل کے ناظرین کی طرف جی ایک دو کر کے ہم کالز کی طرف بڑھیں گے اور مفتی صاحب سے جوابات انشاءاللہ لیتے جائیں گے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وسلم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی میاں محمد شفیع بول رہا ہوں۔ جی میاں صاحب، میرا سوال یہ ہے کہ اگر کسی سے قرضہ لینا ہو تو وہ دے نہ پا رہا ہو اور کہے کہ میں غریب ہوں، تو کیا اس کو زکوٰۃ دے سکتے ہیں، یا جو اس سے رقم لینی ہے زکوٰۃ میں اسی کی کٹوتی کر سکتے ہیں؟ اوکے، ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت میں احمد فراز سعودی عرب ریاض سے بات کر رہا ہوں۔ مجھے زکوٰۃ کے سلسلے میں یہ سوال کرنے ہیں، اگر کوئی قرض کی رقم دی ہوئی ہو یا قرض لیا ہو کیا اس پہ زکوٰۃ فرض ہے؟ یہ پہلا سوال ہے۔ دوسرا سوال یہ ہے کہ زکوٰۃ کی جو 2.5% رقم ہے، جو فارمولا ہے جسے 2.5% دیا جائے، یہ کہاں سے ملے گا؟ مطلب یہ قرآن سے ثابت ہے یا سنت سے ہے؟ یہ ہم جو پرسنٹیج ہے یہ کیسے ہم نکالیں، کہاں سے دیکھیں گے کنفرم ہے؟ اچھا، ٹھیک ہے، ابھی پوچھ لیتے ہیں جناب، آپ ساتھ ساتھ رہیں۔ مفتی صاحب، قرضہ لیا ہوا ہے، جس نے قرض دینا ہے وہ غربت کا کہنا، مطلب کہتا ہے کہ غربت ہے اور نہیں دے پا رہا ہے،
تو اب اس کو زکوٰۃ دیں یا جو زکوٰۃ میں جو قرض میں رقم دی ہوئی ہے وہی اسی میں سیٹ آف کر لیا جائے؟ کوئی ایسی ترکیب ہے ہو سکتی ہے؟ یہ بہت ہی اہم سوال ہے زکوٰۃ کے تعلق سے. اچھا. اور جہاں لوگ غلطیاں کرتے ہوں تو وہاں اس صورتحال کی اہمیت سیکھنے کے تعلق سے اور بھی بڑھ جاتی ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ایسی پریویلنٹ سچویشن ہے معاشرے کے اندر جو آپ لوگوں کے سامنے آتی ہے اور اس میں مسٹیکس بہت زیادہ آتی ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ ہر مقروض مستحق زکوٰۃ نہیں ہوتا. اوکے. بعض لوگ ہوتے ہیں، بعض نہیں ہوتے. اچھا. کاروباری قرضے جو ہے وہ چڑھے ہوتے ہیں لوگوں پر. صحیح ہے. مال لیا ہوتا ہے، لے رہے ہیں تو بہت سارا قرضہ ہوتا ہے. صحیح. اس کے علاوہ بھی اگر روپیہ قرضہ لیا ہے تو وہ بھی بہت سارے لوگوں پر ہوتا ہے آلریڈی. ٹھیک ہے. لیکن اس سے یہ نہیں کہ وہ مستحق زکوٰۃ بھی ہوں. ٹھیک. بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ مقروض جو ہے وہ واقعی مستحق زکوٰۃ ہوتا ہے. اوکے. بلکہ مفلس تک کی نوبت پہنچ جاتی ہے. صحیح. لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں. اچھے خاصے کاروباری لوگ دیوالیہ ہو جاتے ہیں، کچھ بھی نہیں رہتا ان کے پاس. صحیح. اتنا قرضہ ہوتا ہے کہ جو تن پر کپڑے ہیں وہ بھی بیچ دیے جائیں جب بھی قرضہ نہ اترے. جن کا قرضہ ہے وہ زکوٰۃ بھی ادا کرتے ہیں. تو ان کی طرف سے یہ سوال آتا ہے کہ ایسے افراد کو زکوٰۃ کس طرح دی جائے. بہت سارے لوگ یہ کرتے ہیں کہ ہاں جی میرے 5 لاکھ نکلتے ہیں اور میں نے سال 1 لاکھ زکوٰۃ دینی ہے، چلو 1 لاکھ میں یہ زکوٰۃ دیتا ہوں مدرسے کو یا اس ادارے کو، تو میرا 1 لاکھ کا قرضہ منہا ہو گیا یا کم ہو گیا. صحیح. اس طرح زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اچھا. ایسے افراد کو جبکہ وہ مستحق زکوٰۃ ہوں اگر زکوٰۃ دینی ہے، مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے آپ نے زکوٰۃ دینی ہے. صحیح ہے. چیک نہیں، کیش لے جائیں. کیش لے کے جائیں گے. کیش لے کے جائیں یا اسے بلوا لیں. ٹھیک ہے. کہ یہ میں نے آپ کو دی. صحیح ہے. اس کی کوئی خاص حکمت ہے مفتی صاحب؟ یہ میں نے آپ کو دی، اور وہ پوچھے گا کیا دی، کیوں دی، بتانا تو بتا دیں زکوٰۃ دی. ٹھیک ہے. عزت نفس والا ہے تو نہ بتائیں. صحیح ہے. بولے یہ آپ کو پیسے دیے، بس جو بھی ہیں آپ رکھیں، آپ کے لیے ہی ہیں، گفٹ ہے آپ کے لیے. اب اس نے وصول کر لیے. صحیح ہے. جب اس نے وصول کر لیے تو وہ مالک ہو گیا. صحیح. اب اسے کہیں کہ تم نے مجھے دینے 5 لاکھ روپے اور 1 لاکھ روپے تو تمہارے ہاتھ میں آ گئے ہیں، یہ میرا قرضہ مجھے واپس دے دو. اوکے. تو وہ رقم جو ہے وہ اپنے قرضے کے طور پر لے لے جائے. اچھا. جو پہلے ڈیل ہوئی وہ اس نے زکوٰۃ دی اس شخص کو. صحیح. صحیح. جو آلریڈی اس کا مقروض بھی ہے. ٹھیک ہے. تو اس کی زکوٰۃ کی وجہ سے اسے کیا فائدہ حاصل ہوا؟ اس پر 5 لاکھ قرضہ تھا، اب 4 لاکھ ہو گیا. 4 لاکھ رہ گیا. اوکے. جو دین اسلام کی تعلیمات کی روح ہے کہ ایک مسلمان کی مالی مدد 100% وہ پائی گئی. صحیح ہے. کسی قسم کی اس میں کوئی کباہت نہیں ہے. ماشاء اللہ. اور جو شریعت کا تقاضا ہے، آپ کا بھی سوال تھا کہ اس میں کیوں. جی. دیکھیں زکوٰۃ کے لیے تملیک فقیر شرط ہے. یہ مجھ سے بھی مشکل ٹرم ہو جائے گی. شریف فقیر کو مالک بنانا شرط ہے. اچھا. آپ نے باہر سے اس کی طرف سے دے دیے، وہ تو مالک بنا ہی نہیں. صحیح. نہ اس نے آپ کو وکیل بنایا. صحیح. نہ کوئی اور ایسی صورت پائی گئی کہ اس کے قبضے میں وہ رقم کا جانا جو ہے وہ قرار پایا. ٹھیک. تو زکوٰۃ کی ادائیگی ہوئی نہیں. اچھا. اس طریقے پر عمل کیا جائے. صحیح. ماشاء اللہ. امید ہے ان کو بھی سمجھ میں آ گیا. نہیں واقعی بہت آسان طریقے سے الحمدللہ آپ نے سمجھایا. آگے ارشاد فرمائیے کہ اگر قرض دیا ہوا ہو یا لیا ہوا ہو تو پھر زکوٰۃ کی کیا صورت ہوگی؟ قرض جو لیا ہوا ہے وہ تو جب اپنا بیلنس ایک شخص بنائے گا. صحیح ہے. کہ میرے پاس یہ چیز بھی ہے، یہ چیز بھی ہے، قابل جو اموال زکوٰۃ ہیں ٹھیک ان میں سے، تو میرے پاس کل اماؤنٹ بن رہا ہے مثال کے طور پہ 5 لاکھ روپے. ٹھیک ہے. اور قرضہ ہے 50,000 روپے صحیح جو اس نے دینا ہے لوگوں کا. تو 50,000 کو منہا کر دے گا. 4.5 بچیں گے. جو قرض دینا ہے وہ منہا ہوگا. اچھا. تو منہا کر کے مائنس کر کے جو بچے گا اس پر زکوٰۃ دی جائے گی. اور جو قرض کسی کو دیا ہوا ہے مفتی صاحب، فارورڈ کیا ہوا ہے، دیکھیے جو لوگوں نے اس کے پیسے دینے ہیں ٹھیک ہے، تو اس پر زکوٰۃ فرض ہے. اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے. جی ہاں، لیکن اس میں یہ رعایت ہے کہ فوری طور پر اس رقم کی ادائیگی فرض نہیں ہے. جیسے مثال کے طور پر کوئی شخص 1 رمضان المبارک کو اس کے نصاب کا سال پورا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. اور 50,000 روپے مختلف لوگوں نے اس کے دینے ہیں. یہ چاہے تو آج 1 رمضان المبارک کو مثال کے طور پر جی
کل رقم کی اس 50,000 کو ملا کر سب کی زکوٰۃ ادا کر دے ٹھیک ہے. اگر یہ چاہتا ہے کہ جو اس کے پاس موجود ہے اس کی ادا کر دے اور جو قرضے میں پھنسا ہوا ہے اس کی اب ادا نہ کرے، جب ملے گا جب ادا کر دے، تو اس کی گنجائش ہے. لیکن اس میں تھوڑی سی تفصیل بھی ہے. اچھا. کہ مثال کے طور پر اگر وہ 50,000 یک مشت ملتے ہیں، صحیح، تو جب ملیں گے جب ہی ادا کرے گا. صحیح ہے. لیکن اگر 2 سال بعد ملے، صحیح، تو پچھلے 2 سالوں میں ان 50,000 پر جو زکوٰۃ بنتی ہے وہ بھی دینی پڑے گی. وہ بھی دینی پڑے گی. جب جتنا پیریڈ گزرتا گیا پچھلے سارے پیریڈ کی زکوٰۃ دینی پڑے گی. ایسا نہیں ہے کہ تاخیر کا مطلب یہ ہے کہ جس سال ملیں گے اسی سال کی زکوٰۃ ہوگی، ایسا نہیں ہے. اچھا پھر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ 50 اکٹھے نہ ملیں، 15-20 کر کے ملیں. ٹھیک ہے. تو پھر اس میں ایک فارمولہ ہے کہ نصاب کا جو خمس ہے اس کی مقدار جب وصول ہو جائیں گے تو پھر اسے جو ہے وہ زکوٰۃ دینی ہوگی اس رقم پر. خمس سے کم آئیں گے تو نہیں ہوگی. ٹھیک ہے. اس کی تفصیل فتاوی اہل سنت میں لکھی ہوئی ہے اور نیٹ پر بھی موجود ہے، اس میں دیکھ لی جائے. ماشاءاللہ. اور فردر یہ بھی ہو سکتا ہے کہ دارالفتہ اہل سنت سے رابطہ کر کے فردر کوئی بھی اتنا بڑا مسئلہ نہیں ہے، خاص اس مسئلے میں تو یہ مطالعہ کر سکتے ہیں. جزاک ان کا ایک سوال اور بھی تھا. جی وہ 2.5% والا تھا. 2.5% کی جو مقدار ہے، ظاہر بات ہے دین اسلام نے جو تعلیمات ہمیں دی ہیں وہ ایسی مبہم تعلیمات تھوڑی دی ہیں. ٹھیک ہے. اب نماز پڑھنے کا قرآن پاک نے حکم دیا، صحیح، ٹھیک ہے، قرآن پاک کی جو آیات ہیں وہ حکم پر شامل ہیں، لیکن اس کی تفصیل تو حدیث نے بیان کی ہے. ٹھیک ہے. کہ نماز کی پوزیشن کیا ہوگی، کیفیت کیا ہوگی، فرائض کیا ہوں گے، واجبات کیا ہوں گے. تو اسی طریقے سے زکوٰۃ کی فرضیت کے احکام تو قرآن نے بیان کیے ہیں، لیکن اس کی کیفیت کن چیزوں پر ہے، کن پہ نہیں ہے اور کتنی ہے، یہ احادیث میں بیان کی گئی ہیں. ماشاءاللہ. اور جو 2.5% کا جو ہے فارمولہ یہ حدیث نے ہمیں بیان کیا ہے. ٹھیک ہے. ورنہ تو بنیادی قائم نہ ہوتی. صحیح. 2.5% نکالنے کا کوئی آسان فارمولا ان کا یہ بھی کچھ ذہن تھا؟ فارمولہ تو دیکھیے یہ ہے کہ 40 سے اگر کل رقم کو تقسیم کیا جائے تو 2.5% نکل آتی ہے. اوکے. جو ٹوٹل بیلنس ہے 40 سے ڈیوائڈ کر دیں، جو آنسر آئے وہ زکوٰۃ ہے. جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا. آگے بڑھیے گا جناب. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم. میرا نام غلام سرور ہے. میں مفتی صاحب سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جو رقم بینک میں موجود ہے اس کے زکوٰۃ دے کے اگر آئندہ سال بھی وہی ہو تو اس کے کیا زکوٰۃ دینی پڑے گی؟ السلام علیکم. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قاضی ابیبر ایمان، سوال ہے کہ کچھ رقم جمع کی تھی، جی وہ 1 سال پہلے میں نے رکھ دی اپنے بچوں کی تعلیم کے لیے. تو ابھی 1 سال مکمل ہو گیا ہے، تو کیا اس پر زکوٰۃ ہے؟ اس کا جواب چاہیے. شکریہ. اوکے. ابھی مل جاتا ہے انشاءاللہ. مجھ سے پہلے سوال کا آنسر، جو بینک میں پیسے رکھے تھے، بینک میں پیسے ہیں اور وہ پیسے اس مالیت کو پہنچتے ہیں جس سے آدمی صاحب نصاب ہو جائے. صحیح. اور اس سال نصاب کی رقم کافی کم بن رہی ہے، شاید 45-46 ہزار بن رہی ہے. چاندی سستی ہے. صاحب وہ مجھے ابھی بتایا ہے ڈائریکٹر نے، ان کا کہنا وہ کویشچن کچھ اس قسم کا تھا کہ بینک میں پیسے رکھے ہوئے تھے ان کے اور انہوں نے زکوٰۃ دے دی. بعد میں جب اکاؤنٹ کا بیلنس معلوم کیا تو اتنے ہی پیسے تھے جتنے تھے، یعنی پہلے بیفور ڈیڈکشن آف دا زکوٰۃ جتنے پیسے تھے. مثال کے طور پر 1 لاکھ روپے پڑے ہوئے تھے، زکوٰۃ انہوں نے نکالنے کا کہہ دیا، پھر بھی جب دیکھا بیلنس معلوم کیا تو 1 لاکھ روپے. میں عرض کرتا ہوں تو جو رقم پڑی ہوئی ہے اگر وہ اتنی ہے کہ نصاب کی مقدار کو پہنچتی ہے، صحیح، نمبر 1، یا پھر خود نہیں پہنچتی، جیسے وہ 35,000 روپے رکھے ہوئے ہیں، صحیح، لیکن اس کے پاس 1 تولہ سونا بھی ہے، اوکے، یا 20,000 25,000 کا مال تجارت ہے، ٹھیک، یا کوئی اور قابل زکوٰۃ اموال میں سے کچھ ہے اس کے پاس موجود ہے، جن چیزوں کو ملا کر یہ رقم اور دوسری چیزیں ملا کر نصاب پورا ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے، اب زکوٰۃ دینی ہے. صحیح. اب ہیں 2-3 سوالات. صحیح. اگر بینک خود کاٹ لیتا ہے تو دارالفتہ اہل سنت اور بھی جو جید علماء ہیں پاکستان کے، ان کا یہ فتویٰ ہے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. اوکے، ٹھیک ہے. اور اسی بنا پر یہ لوگوں کا حق تھا، اپیل کی گئی کورٹ میں، اور کورٹ نے لوگوں کو یہ حق دیا کہ وہ فارم بھر کر اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی خود کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے. جو حنفی ہیں ان کو بھی ابھی حق دیا گیا ہے، تو جن کے یہ رقم ہو جن کی بینک وغیرہ میں، تو اپنی زکوٰۃ کی ادائیگی خود کریں. ٹھیک ہے.
ایک تیسری صورت اور ہے، عام طور پر کرنٹ اکاؤنٹ سے زکوٰۃ نہیں کاٹی جاتی، صحیح، جو سودی اکاؤنٹ ہوتے ہیں اس سے زکوٰۃ کاٹی جاتی ہے، سیونگ اکاؤنٹ سے۔ ٹھیک، تو سودی اکاؤنٹ میں اگر پیسے رکھے ہوئے تھے تو توبہ بھی کی جائے، اللہ، اور آئندہ اس کو استعمال نہ کیا جائے، رکھنے ہیں تو کرنٹ اکاؤنٹ میں پیسے رکھے جائیں۔ ٹھیک، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا۔ اچھا، اگر بچوں کی تعلیم کے لیے کوئی شخص رکھتا ہے، فیوچر کے لیے پلاننگ کرتا ہے اس حساب سے، تو کیا اب بھی اس نے تو بچوں کے لیے رکھی ہے، زکوٰۃ اس پر ہوگی سال گزرنے کے بعد؟ دیکھیے، زکوٰۃ کے معاملے میں ہماری شریعت مطہرہ نے بہت زیادہ رخصتیں دی ہیں، ماشاء اللہ، لاکھوں کروڑوں چیزوں کو مائنس کر دیا جن پر زکوٰۃ نہیں ہے۔ اچھا، لاکھوں کروڑوں چیزوں کو، لاکھوں کروڑوں چیزوں کو مائنس کر دیا، 5 سے 6 چیزیں لی ہیں جن پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ اللہ اللہ، روپیہ بھی ان میں سے ایک چیز ہے۔ ٹھیک ہے، اب جس کے پاس روپیہ ہے وہ صاحب ثروت تو ہے، ٹھیک ہے، غنی تو ہے۔ صحیح، مالی حیثیت کا جو شریعت نے معیار بیان کیا تھا، جی جی، جب مالی حیثیت کی اس معیار کو پہنچے گا تو اب ایک صورت یہ بنتی ہے کہ حاجت اصلیہ میں مستغرق ہو رقم۔ ٹھیک، مثال کے طور پر اس کے پاس ہیں 5-10 لاکھ روپے، لیکن 5-10 لاکھ روپے کا قرضہ بھی ہے، صحیح، تو قرضے کی اس کو ادائیگی کرنی ہے، حاجت اصلیہ میں مستغرق ہے اس کی رقم۔ یا ایسا ہے کہ اور جو صورتیں حاجت اصلیہ کی وہاں مستغرق ہے اس کی رقم، تو یہ تو مستثنیٰ صورتیں ہیں۔ لیکن اس کے علاوہ جو صورتیں ہیں، مثال کے طور پر بچوں کی تعلیم کے لیے رکھی ہے، بیٹی کی شادی کے لیے رکھی ہے، بیٹی کی شادی کے لیے رکھی ہے، بعض لوگ سالہ سال رقم جمع کر کے حج کی تیاری کرتے ہیں، صحیح، تو حج کے لیے رکھی ہے، مکان بنانے کے لیے رکھی مکان ہے، بنانے کے لیے رکھی ہے، تو ان صورتوں کو زکوٰۃ کی ادائیگی سے مستثنیٰ نہیں مانا گیا۔ صحیح، تو اگر یہ رقم نصاب کو پہنچتی ہے، دیگر چیزوں کو ملا کر پہنچ جاتی ہے، تو اس رقم پر زکوٰۃ فرض ہوگی، زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی۔ جزاک اللہ خیراً۔ اچھا مفتی صاحب، یہ ارشاد فرمائیں کہ جو حاجت اصلیہ کا جو آپ نے ورڈ استعمال کیا ہے، یہ کیا کانسیپٹ ہے؟ دیکھیے، ایک شخص کے پاس جو ہے وہ رقم تو ہے، لیکن اسے راشن لانا ہے، اس نے ملازمین کی تنخواہ دینی ہے اوکے، کرنٹ مہینے کی، ٹھیک، یوٹیلیٹی بلز آئے ہوئے ہیں، اس نے ان کی ادائیگی کرنی ہے، صحیح، تو ان چیزوں کی جو ادائیگی ہے یہ ہے حاجت اصلیہ۔ اچھا اچھا، ان کی ادائیگی بعض چیزیں قرضے میں چلے جائیں گے، بعض حاجت اصلیہ میں آ جائیں ٹھیک گے۔ ہے، ٹھیک ہے، تو حاجت اصلیہ جو ہے اس کو نکال کر دیکھا جاتا ہے کہ کسی شخص کے پاس کتنا غنا اور کتنا اموال موجود ہے، جزاک اللہ، قابل زکوٰۃ اموال۔ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً۔ نیکسٹ، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ شاہد بول رہا ہوں سیالکوٹ۔ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کی ہمشیرہ بیوہ ہے، وہ کسی کے پاس رہ رہی ہے اپنے بھائی کے پاس، تو کیا بھائی زکوٰۃ کی مد میں سے اس کا علاج کروا سکتا ہے؟ شکریہ جی۔ اچھا جی، ٹھیک ہے، بیوہ بہن کا علاج۔ جناب میرا سوال یہ ہے کہ میری تنخواہ ماہانہ 15,500 روپے، تو مجھ پہ کتنی زکوٰۃ فرض ہے؟ اچھا جی، ابھی پوچھ لیتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام ہے عاشق علی مغل۔ میرا سوال یہ ہے کہ کیا بندہ اپنے حقیقی بھائی یا حقیقی بہن کو جو مفلس ہو، غریب ہو، اس کو زکوٰۃ دے سکتا ہے کہ نہیں؟ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ نے، امید ہے کہ آپ کو تو اس سوال کا جواب مل گیا ہوگا، لیکن پھر بھی میں انشاءاللہ آپ کی دلجوئی کی نیت بھی کر لیتا ہوں، اور ان لوگوں کی بھی جو نئے شامل ہوئے ہیں ان کی معلومات میں اضافے کے لیے مفتی صاحب سے سوال ضرور کریں گے۔ پہلے مفتی صاحب یہ ارشاد فرمائیے کہ بیوہ بہن ہیں اور زکوٰۃ کی مد میں ان کا علاج کرانے کی ترکیب کوئی بن سکتی ہے؟ دیکھیے، بہن جو ہے وہ زکوٰۃ کی اہل تو ہے، ٹھیک ہے، یہ نہیں ہے کہ جو والدہ کا حکم ہے یا جو والد کا حکم ہے بہن کا ویسا حکم ہو، صحیح، اور وہ اصلاً اہل نہ ہو، ایسا نہیں ہے۔ ٹھیک، وہ زکوٰۃ کی مستحق ہو سکتی ہے صحیح، اگر اس کی مالی حیثیت ایسی ہے کہ شرعی فقیر وہ قرار پاتی ہے، صحیح، صحیح، اسے زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ لیکن یہ اگر براہ راست علاج پر رقم خرچ کریں گے تو زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی۔ اچھا، تو کوئی ایسی صورت جس سے زکوٰۃ وہ بھی ادا ہو رقم جائے بہن کو دے دیں،
اچھا اچھا اچھا، یہ آپ کی ہے، آپ خرچ کر لیجئے گا. صحیح ہے. پھر بھلے بہن سے لے کر دوا وغیرہ اور علاج پر خرچ کرتے رہیں. صحیح ہے. اچھا پہلے اسے مالک بنائیں اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہے تو. ٹھیک 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 ٹھیک. تو پراپر طریقہ یہ ہوگا اس کا. پراپر طریقہ یہ ہے. اور جو بھی لوگ غریبوں کا علاج کرواتے ہیں، جی جی، مستحق زکوٰۃ لوگوں کا علاج کرواتے ہیں، چاہے آرگنائزیشنل لیول پہ کرائیں، انفرادی طور پر کرائیں، این جی او کے طور پر، تو کچھ اور بھی مسائل ہوتے ہیں. جی جی، تو ان کے لیے بھی فتاوی اہل سنت میں ایک چیپٹر ہے. اچھا اچھا. مختلف تنظیمیں جو زکوٰۃ اکٹھا کرنے والی ہیں، جی جی، اس سے متعلق پورا ایک چیپٹر ہے ماشاء اللہ. تو وہ اس میں کافی تفصیلات ہیں. تو ان لوگوں کو بھی یہ چاہیے کہ براہ راست آپریشن کا بل ادا کرنے کے بجائے، ٹھیک ہے، اور دوائیوں کے پیسے، دوائیوں کے بل دینے کے بجائے، ڈاکٹر کی فیس دینے کے بجائے، ٹھیک ہے، دوائیاں خرید کر دینے کی تو صورتیں ذرا اس میں بن سکتی ہیں. ٹھیک ہے، مختلف صورتیں نکلیں گی اس کی. لیکن جو خاص جو واضح ہیں، جی جی، جس میں زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی، فیس ادا کر دینا، آپریشن کا خرچہ ادا کر دینا، رومز کا کرایہ ادا کر دینا، صحیح، تو ان صورتوں سے زکوٰۃ ادا نہیں ہوتی. جس مریض جو مستحق زکوٰۃ مریض ہے، آپ وہ رقم اس کے ہاتھ میں دے دیں. ٹھیک ہے، ماشاء اسے مالک بنا دیں، جس سے وہ خود ادا کر دے یا وہ آپ کو دے دے کہ جناب میرے اخراجات ادا کر دیں آپ. ٹھیک ہے. لیکن معاملہ بڑا نازک ہے، اور ہاسپٹلز چلانے والے یقینی طور پر ان کا کام تو بہت عمدہ ہے، صحیح، اور ادویات اور علاج فراہم کرنا معاشرے کے اندر ایک بہت بڑا فلاحی کام ہے. ٹھیک ہے. لیکن یہ ادارے چلانے والے اگر علماء کی رہنمائی کو اپنے نظام میں شامل کر لیں، ٹھیک، کچھ بھی نہیں بگڑے گا. صرف ایک کام درست طریقے سے ادا ہو جائے گا. صحیح، تھرو پراپر چینل ہو جائے. کیونکہ یہ مذہبی فریضہ ہے، زکوٰۃ کی ادائیگی ایک مذہبی فریضہ ہے. صحیح. اور افسوس کی بات ہے کہ ہمارے ہاں دو طرح کا نظام ہے، ایک سرکاری نظام ہے، ایک پرائیویٹ نظام ہے. جی جی، پرائیویٹ نظام میں تو پھر بھی تھوڑا بہت لحاظ کر لیا جاتا ہے، اور لوگ تھوڑا بہت پوچھ لیتے ہیں، لیکن غالب اکثریت نہیں پوچھتی. جس کا جو ادارہ چل رہا ہے وہ سو چل رہا ہے اور اپنے طور پر وہ چلا رہا ہے. اور جو مذہبی فریضہ ہے اس میں علماء سے رہنمائی تو لینے کی توفیق ہی نہیں ہوتی کہ لوگوں کی زکوٰۃ ادا ہونے کا مسئلہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان پر ایک فرض عائد کیا تھا، یہ فرض اس طریقے سے ادا ہو جاتا ہے یا نہیں ہوتا. علماء سے رہنمائی لینے میں کیا حرج ہے؟ علماء کوئی فیس تھوڑے لیں گے آپ سے، صرف آپ کو طریقہ بتا دیں گے کہ آپ اس طریقے سے عمل کیا کریں، بس فی سبیل اللہ. وہ بھی اور جو سرکاری معاملات ہیں، تو ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کسی صاحب کی کسی سے تھی کوئی دعا سلام، ان پڑھ چٹا اٹھا کے زکوٰۃ کونسل میں ڈال دیا. اللہ اکبر. تو مطلب وہ تو تمام کے تمام اداروں کا جو حال ہے وہ آپ کے سامنے ہی ہے. تو مذہبی معاملات کے اندر بھی اتنی بددیانتی اور اتنی غفلت اور اتنی جو ہے وہ جرت، یہ بہت زیادہ خطرناک ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں حساب دینا ہے. فلاحی کام کرنے والے بھی غلطیاں کر سکتے ہیں. وہ ایک اچھا کام کر رہے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ ان سے کوئی غلطیاں نہیں ہو سکتی. جس طریقے سے ان کے ادارے کے اندر بہت سارے افراد غبن کر لیتے ہوں گے، بہت سارے افراد فراڈ کر کر بھاگ جاتے ہوں گے، جی جی، بہت سارے جرائم ہو جاتے ہوں گے. تو اسی طریقے سے اگر زکوٰۃ کی ادائیگی درست نہیں ہو رہی، اس کی روک تھام کرنے کے لیے بھی انہیں اقدامات اٹھانے پڑیں گے نا. اس طریقے سے دیگر نظام برقرار رہیں، آڈٹ کا نظام برقرار رہے، دیانت کا نظام برقرار رہے، اور ان چوریاں نہ ہوں، گارڈ کھڑے کیے جاتے ہیں، 100 مسائل ہوتے ہیں، تربیت ہوتی ہے باقاعدہ. جی 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 جی. تو شرعی معاملات کے حوالے سے بھی رہنمائی لینی چاہیے. ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزا. 15,500 روپے اگر ماہانہ تنخواہ ہو تو زکوٰۃ ہوگی کیا؟ دیکھیے یہ کوئی ہم انکم ٹیکس والے تو ہیں نہیں، ٹھیک ہے، کہ انکم ٹیکس کے اندر ایک فگر آ گیا کہ جناب جس کی اتنی تنخواہ ہوگی اس کا ٹیکس کٹے ہی کٹے گا. ایسا نہیں ہے. 15,500 یا 15,000 میں کتنا بچتا ہے، کتنا صرف ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ ان کے پاس کیا ہے کیا نہیں ہے، سال کب شروع ہوتا ہے کب ختم ہوتا ہے، اختتام سال میں کیا صورتحال ہوتی ہے، کوئی 20 سے 25 سوالوں کا جواب دینا پڑے گا انہیں. پھر جا کر زکوٰۃ فرض ان پر ہے یا نہیں، اس کا سوال انہیں، اس کا جواب انہیں ملے گا. ماشاء اللہ. ویسے مفتی صاحب آپ باتوں میں آپ نے ایک بہت اہم ایشو کی طرف اشارہ کر دیا کہ آمدنی کے اوپر، انکم کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے. ہو سکتا ہے کوئی بندہ ہو بہت زیادہ انکم ہو اس کے، اور اس کے ایکسپینسز بھی ایسے ہی ہوں، بچت ہی نہ ہوتی ہو اس کی. جی.
تو ایک کانسیپٹ یہ ہے کہ انکم کے اوپر زکوٰۃ نہیں ہے، مطلب اس کی پوری طور پر نفی بھی نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، لیکن اصل ہے نصاب، جس سال نصاب کا دن جب پورا ہو رہا ہے سال کا، جی اس دن کیا پوزیشن ہے کسی، اس پر دار و مدار ہے۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ حقیقی بہن ہوں یا بھائی ہوں، انہیں زکوٰۃ دینے کا کیا؟ ہم نے شروع میں اس کی وضاحت کی کہ اگر یہ مستحق کے زکوٰۃ ہیں انہیں زکوٰۃ دی جا سکتی ہے۔ ماشاء اللہ تعالیٰ، جزاک اللہ خیراً۔ مفتی صاحب، ایک ابھی ڈسکشن چل رہی تھی تو میرے ذہن میں ایک سوال تھا، وہ میں نے ادھار رکھا ہوا تھا، اب مجھے مناسب معلوم ہوتا ہے کہ میں وہ پیش کروں آپ کی خدمت میں۔ ہاشمیوں اور سید صاحبان کے بارے میں آپ نے ایک مدنی پھول ہمیں یہ بتایا کہ زکوٰۃ انہیں نہیں دی جا سکتی۔ دیکھیں، ان میں بھی تو غریب افراد اور غریب لوگ ہو تو سکتے ہیں، تو اب ایک تو حکمت ہمیں سمجھائیں کہ کیوں نہیں زکوٰۃ دے سکتے، اور پھر حکمت تو یہ ہے کہ یہ مقدس خاندان ہے، ٹھیک ہے، صاحب عزت ہیں، ہمارے سروں کے تاج ہیں، اللہ عز و جل کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے زکوٰۃ ان کے لیے حلال نہیں فرمائی، کیونکہ زکوٰۃ جو ہے وہ میل ہے، یہ مقدس افراد ہیں، تو جو زکوٰۃ جو حقیقت میں میل ہے، مال کا میل نکلتا ہے، تو وہ ان تک نہیں پہنچایا جائے گا۔ ماشاءاللہ، ان کی خدمت کرنی ہے تو اپنے جو پاکیزہ اموال ہیں ان اموال کے ذریعے نذرانہ خدمت کی جائے، اور نفلی صدقات کے ذریعے خدمت کی جائے، اور وہ جو ہے جو صاحب ثروت افراد ہیں وہ ان کی ان ذرائع سے خدمت کریں۔ ماشاءاللہ تعالیٰ، جزاک اللہ خیراً۔ جی آگے بڑھیے گا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ میرا سوال یہ ہے کہ کتنے تولہ سونا ہو کہ جس پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے؟ اچھا جی، ابھی پوچھ لیں، کیا سوال ہے؟ کتنا سونا ہو کہ اس پر زکوٰۃ دی جا سکتی ہے، لمٹ پوچھ رہے ہیں سونے کی، زکوٰۃبل۔ ٹھیک ہے جی، آگے بڑھیے گا۔ میرا نام عمران خان ہے، پشاور سے میں بول رہا ہوں۔ میرا سوال یہ ہے کہ میرا جتنا بھی کاروبار ہے اور جتنا پیسہ میں نے قرض پہ لیا ہوا ہے، کیا میں اس پہ زکوٰۃ ادا کر سکتا ہوں؟ یعنی کہ میرا ایسا کاروبار جو ہے نا، جتنے کا ہے، فرض کرو 1 کروڑ کا ہے، میں 1 کروڑ ہی قرضدار ہوں، تو کیا اس پہ مجھ پہ زکوٰۃ لاگو ہے؟ ٹھیک ہے جی، ابھی پوچھ لیتے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مطلب سونے کی لمٹ کیا ہے؟ سونے کے ذریعے صاحب نصاب ہونے کا جو معیار ہے وہ ہے 7.5 تولے سونا۔ ٹھیک ہے، یعنی ایک شخص کے پاس مثال کے طور پر روپیہ نہیں، اس کے پاس چاندی نہیں، مال تجارت نہیں، اس کے پاس پرائز بانڈ نہیں، سونا ہے، صرف اور صرف سونا ہے، صرف اور صرف سونا ہے۔ ٹھیک ہے، اب سونے کے ذریعے صاحب نصاب کب ہو سکتا ہے؟ جب وزن میں وہ 7.5 تولہ سونا ہو جائے۔ ٹھیک، اب سونا تو 7.5 تولہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن کچھ روپیہ ہے، کچھ مال تجارت ہے، کچھ چاندی ہے، پھر دیکھیں گے کہ پھر اب وزن کو نہیں دیکھیں گے، اب سونے کی مالیت کو دیکھیں گے کہ اب اس سونے کی مالیت اور جو کیش ہے یا جو چاندی ہے یا جو مال تجارت ہے، ٹھیک ہے، یہ چیزیں مل کر ان کی مالیت 52.5 تولہ چاندی کی رقم کو پہنچ جائے، ٹھیک ہے، تو زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یعنی اگر صرف سونا ہوگا تو پہلے والا فارمولا لگے گا، اور اگر مختلف چیزیں ہوں گی تو جو آپ دوبارہ کیٹیگری بتا رہے ہیں یہ اپلائی ہوگا۔ یہ 2 صورتیں ٹھیک ہے، ہمیشہ مد نظر رکھی جائیں۔ لوگ صرف پہلی صورت مد نظر رکھتے ہیں، جی، بعض لوگ اپنے سونے کو 7.5 تولہ ہونے نہیں دیتے، 7 ہی رکھو جی زکوٰۃ فرض ہو جائے گی، تو انہیں 7 غور ہوتے کر ہوئے بھی لینا، زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے، صحیح صحیح، 1 تولہ ہوتے ہوئے بھی زکوٰۃ فرض ہو سکتی ہے۔ جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے سوالات کے جوابات عطا فرمائے۔ آپ کا بھی شکریہ کہ آپ نے ہمیں دین کی خدمت کرنے کا یہ موقع دیا۔ ایک سوال رہ گیا تھا کہ جو شخص کروڑوں کا مالک ہو لیکن کروڑوں کا قرضہ ہو، قرضے کو منہا کر کے دیکھیں گے اس کے پاس کیا بچ رہا ہے، تو ان کا تو 1 کروڑ کا بیلنس اور 1 کروڑ کا ہی کریڈٹ تو 0 ہی بچا، تو 0 بچا۔ ٹھیک ہے، جزاک اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ پھر انشاءاللہ عز و جل اللہ کی دی گئی توفیق سے پھر آپ کی خدمت میں سلسلہ لے کر حاضر ہوں گے۔ جزاکم اللہ خیراً و احسن الجزاء۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم۔ رزق حلال دے مجھے اے میرے کبریا، دے
वास्ता तेरे हबीब का।